جوائنٹ فیملی سسٹم اس جیسا خوبصورت سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. دین ہمیں اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کہتا ہے. پاؤں دو دو پیو, تم جو مرضی کرو. دین نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ساس کے پاؤں اور سسر کے پاؤں دبائے. سسر اس کا نام محرم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک تو بچوں کی جو ہیبٹس ہیں وہ کیسے جو عادات ہیں وہ بری ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا نقصانات ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی الیبوریٹ کر دیں کہ کیا بہو کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے کہ وہ سسر کو بھی پکا کے دے, وہ دیور کو بھی پکا کے دے, وہ اپنی ساس کو بھی پکا کے دے, اس کو دھو کے دے, اور اس کی خدمت جو ہے وہ کرے. ادروائز وہ جو ہے نہ اس گھر میں رہنے کے قابل اور نہ ہی اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی. دیکھو بیٹے, آخری پارٹ آف کوسچن یہ ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ دین ہمیں اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کہتا ہے. لڑکی کے اپنے ماں باپ, لڑکے کے اپنے ماں باپ. تم پاؤں دو دو پیو, تم جو مرضی کرو. لیکن فائنینشیل جب جس چیز کی آتی ہے, مرد کی جو تنخواہ ہے اس کا مین چنک اس کی بیوی اور بچوں کا رائٹ ہے. اوکے, اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں, اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں. یہ تو ہو گئی دین کی بات. دین نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ساس کے پاؤں اور سسر کے پاؤں دبائے. سسر اس کا نام محرم ہے, دیور اس کا نام محرم ہے. ان کے ساتھ پرائیویسی میں اس کو ایک احاطہ دے دے, بے شک اتنی چھوٹی سی جگہ دے دے, ایک ٹوائلٹ لگا دے, ایک چولہا دے دے, ایک بستر دے دے, ٹین کی دیوار بنا دے بیچ میں. غربت میں بھی پرائیویسی مل سکتی ہے, تو یہ اس کا شرعی رائٹ ہے. آپ اس کو پرائیویسی دیں. آپ وہ نہیں ہے انٹائٹلڈ کے, یا دین نے اس کو نہیں کہا ہوا کہ تم یہ سارے کام کرو. نہیں وہ افورڈ کر سکتا تو اس کا شکریہ ادا کرے اگر وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر میرا یہ کہنا ہے کہ اس جیسا خوبصورت سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اسپیشلی ورکنگ ویمن کے لیے. ایک چھت کے نیچے آپ سارے بہن بھائی رہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لیکن ہر ایک کا یونٹ الگ ہو, پرائیویسی ہو. کچن میں اگر ایک بھابھی کام کر رہی ہے تو دیور اندر آ رہا ہے, دیور آ رہا ہے, جیٹھ آ رہا ہے, سسر آ رہا ہے. نو, دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو ایک اپنا احاطہ دیں جس کے اندر وہ اس کی پرائیویسی ہو. ٹھیک ہے, ایک لاؤنج ہو جس کے اندر آپ پردے کے ساتھ سسر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بات چیت کر رہے ہیں, آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ یہ بھی انہوں نے کر دیا, احاطے بھی الگ الگ ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا. اور بیوٹیز میں یہ ہے کہ ایک اگر بیمار ہے, اس کو ضرورت ہے, تو ایک دم ایک چھت کے نیچے سے سب اکٹھے ہو جائیں گے نا. کوئی عورت باہر گئی ہوئی ہے, پیچھے سے بچوں کو کھانا دے رہی ہے, اس کی چاچی دے رہی ہے, دادی دے رہی ہے, کچھ سکھا رہی ہیں اس کو, یہ تو ہے محبت کی باتیں. لیکن اگر وہی چیز انوی میں اور وہ جو سازشیں ہیں جو سٹار پلس کے ڈراموں میں ہوتی ہیں, جو عورتوں نے سیکھ لی ہیں, جو دین سے دور ڈرامے ہیں جن کے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امپیکٹ دیکھیں. پہلے ساس کہتے تھے ہم, اب ساسو ماں کہتے ہیں. ساسو ماں, ٹھیک ہے. ہم ختم کہتے تھے, اب ختم ہو گیا ہے. ہاں, گاف کو وہ جو خے ہے اس کو کھے بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. غلام کو غلام بنا دیا. مطلب وہ امپیکٹ دیکھیں آپ لینگویج کا کیسے ہو رہا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. ساسو ماں اور فلاں اور یہ, تو یہ جو چیزیں ہیں جو امپیکٹ کر رہی ہیں نا, یہ ہندوانہ وہ سٹار پلس ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں اور اس کا امپیکٹ نہ لے کے آئے. اب اگر دین کے اوپر بھی وہ گھرانا چل رہا ہے, تو ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب بیٹھے ہوئے لاؤنج میں, بچے نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے, تو ایک دم دادی کود پڑے گی, چاچی کود پڑے گی, تائی کود. تو ہر ویلے ڈانٹ دی رہنی ہے, نو چھڑ پرے, بچے کو گود میں لے لیا, پیر کے جاؤ بچوں کھیلو, میں نے کہہ دیا تمہاری ماں کو نہیں ایسے. نو, وہ بچہ کبھی بھی نہیں ماں کا کہنا مانے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو وہ بچہ کہے گا کہ مجھے تو اسکیپ مل رہی ہے, میں تو یہ کام کر کے بچ جاؤں گا, یہ تو میں دادی کی گود میں چھپ جاؤں گا, یہ میں چاچی کی گود میں چھپ جاؤں گا. نہیں, اس گھر کے سب بندوں کو ایک فریکوینسی پہ آنا پڑے گا. وہ کہیں کہ ہاں بیٹے تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے, اس کو کہیں ریفیوج نہ ملے, اس کو کہیں نہ, سب سٹینڈ ہو جائیں, وہ خاوند بھی کھڑا ہو جائے کہ بیٹے ماں تمہاری صحیح کہہ رہی ہے. تو سب جب ایک نوٹ پہ بولیں گے, ایک فریکوینسی پہ بولیں گے, بچے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ غلط کام کر لیں. اچھا میم, ریسنٹ میں نے آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی ہے جس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی گیس سلنڈر پھٹتا ہے تو اس میں بہو کی موت کیوں ہوتی ہے, کسی اور کی کیوں نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا راز ہے, یہ آپ نے بات کیسے کر دی ہے؟ بیٹے صرف گیس سلنڈر نہیں
پھٹتا, پیچھے سے کیروسین آئل ڈال کے آگ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا کچھ ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ. ہمارے برن یونٹ میں آ کے دیکھیں کیا کیا سٹوریز ہیں, کس طرح یہ ظالم ساسیں, نندیں, خاوند کس طرح اس کو جلا. ریسنٹ کوئی ایسی سٹوریز کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ سٹوریز بھی ہیں. ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بچے تھے جوان, پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور سارا. پھر اس نے سوچا کہ مجھے ایک وائف کی ضرورت ہے. اس نے گھر میں اناؤنس کیا کہ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے. وہ ایک بچی تھی جس کی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, کوئی 35-36 سال کی وہ تھی یا 38 سال کی ہوگی. تو وہ بیاہ کے, اور وہ بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی, وہ اس کے ساتھ بیاہ کے تو آ گئی. اب تھی تو وہ 38-40 ایئرس کی, لیکن فرٹیلٹی تو اس کی ابھی تھی, وہ ماں تو بن سکتی تھی. بالکل. اب اس نے کیا کیا کہ پہلے وہ خاوند کیا کرتا تھا کہ ڈیلی اس نے نا کہنا کہ ہاتھ ادھر کرو, اور ایک کانٹراسیپٹیو پل, فیملی پلاننگ کی گولی اس کے ہاتھ میں رکھنی اور کہنا کہ اس کو کھا لو, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا, تو یہ کھاؤ میرے سامنے. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانس. ٹھیک ہے. اب اس نے نا روز, اس کا 1 سال گزر گیا, وہ روز اپنے سامنے رات کو وہ گولی رکھواتا اور اس کو کہتا کہ کھا لو. اب سال جب گزر گیا تو وہ بچی نے کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی دے دیں, مطلب میں تو کھا ہی لیتی ہوں, آپ اتنا تردد کرتے ہیں, مجھے دے دیں, میں کھا رہی ہوں. وہ کچھ دن بھول گئی یا جان بوجھ کے نہیں کھائی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن شی گاٹ پریگننٹ. اب پریگننسی ہو گئی تو وہ بڑی خوش کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں. اس نے صبح صبح کچن میں جا کے تو اپنی وہ جو سوتیلی بیٹی کچن میں کھڑی تھی اس کو خوشی خوشی یہ خبر سنائی. وہاں تو ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا رائیول نکل آیا, تو ہماری جائیداد کا حصے دار کوئی نکل آیا. ٹھیک ہے. انہوں نے باپ کو بلا لیا, لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی, وہ جناب میٹنگ شروع کر دی بند دروازے کے پیچھے کہ یہ کیا کیا آپ نے. وہ بچی روتی بھی میرے پاس آئی, کہتی ہے میڈم میری ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کے, میرے بازوؤں کو رسیوں سے باندھ کے, میرے منہ میں کپڑا ڈال کے یہ گاڑی میں جا کے ایک دائی سے میری DNC کروا کے لیا. یہ پڑھے لکھے امیر لوگوں کا کام ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ. اور معاملہ کیا جائیداد کا, کہ جائیداد نہ اس کو مل جائے, وراثت میں اس کا حصے دار نہ ہو جائے, اور وہ خامن بھی شامل. اور وہ کس طرح کا نکاح کر کے لے کے آیا ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہونی ہے. انہوں نے اپنی معصوم سی بچی کو, جو انہوں نے اتنے سال رکھ چھوڑی کہ کوئی اپروپریٹ خامن نہیں مل رہا تھا, اب یہ سیکنڈ ہینڈ ہی ملا, انہوں نے کہا کہ چلو اچھے لوگ ہیں, ہم نے دیکھے والے لوگ ہیں, ان میں انہوں نے بیاہ کے بھیجی. اور وہ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر ایسے ہوا, پھر اس نے خامن نے شروع کر دی گولی دینی, پھر وہ بھول گیا کسی دن, یا ظاہر ہے روز تو نہیں, یا ملک سے باہر یا کہیں گیا, وہ پھر پریگننٹ ہو گئی. دے ڈڈ دا سیم تھنگ اگین. کتنی اس معاشرے کی ناانصافی کا کیا کیا ذکر کریں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس کو پھر کوئی قانون, کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میڈم میرے ساتھ تو ایسے ہی ہونا ہے, میں نے تو اب ریگولر پل کھانی ہے کہ میں پریگننٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ مجھے تو روز یہ جلادوں کی طرح لے جاتے ہیں باندھ کے. تو ماں باپ کو بھی نہیں بتا رہی؟ ماں باپ کو بتا رہی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں, ادھر تو بھابیاں آ کے قابض ہو گئی ہیں گھر پہ, تو وہ تم تو ادھر ہی رہو تو بہتر ہے, کھاتی پیتی تو ہو نا, گاڑیوں میں گھومتی ہو, پجیروز میں گھومتی ہو. تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کی پستی کا. اور اسی لیے آپ کہتی ہیں کہ اس سے بیٹر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیٹل کر کے امپاور کرو, خلا لے لو, اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنے لیے اپنی رہائش, اپنا کھانا پینا افورڈ کر سکو, تم اتنی امپاور ہو جاؤ. اسی لیے میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ شادی کے وقت, رخصتی کے وقت خامن کو نہ بتائیں, لیکن اس کے نام کوئی جائیداد کر دیں, اس کو امپاور کر کے بھیجیں دنیا میں. وہ ساری جائیداد بیٹے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں, بیٹے کی بیویاں آ کے قابض ہو جاتی ہیں, وہ وہیں پہ رہ رہا ہے, اس نے نہ تو اس گھر کو چھوڑ کے جانا, اس کے بچے بھی وہاں پیدا ہو رہے ہیں, بیوی بھی وہاں آ گئی. اتنی ناانصافی. پھر وہ اپنی بہن کا رائٹ بھی نہیں دیتا جائیداد میں سے. آپ اپنی زندگی میں بیٹی کو شادی کے وقت اس کے نام لگا دیں کہ لو بیٹی, یہ جہیز جہوز نہ بنا کے, وہ تو ساس سسر نے اپنی بیٹی کو, نند کو آگے سے بیاہ میں دے دینا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح. اس کو جائیداد اس کے نام لگا کے, اس کا پیسہ رکھ کے دیں, بینک بیلنس دیں اس کو اس کے نام, اور اس کو کہیں کہ لو یہ تھوڑا بہت جہیز دے دیا,
تمہارے سسرال والوں کو چپ کرنے کے لیے، لیکن اصل میں یہ تمہارا ایسٹ ہے اور یہ کسی کو نہیں بتانا تمہیں، یہ تمہارا ہے. اگر کوئی ایسا وقت آیا تو تم بے سہارا نہ رہو، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں.